ہم یہاں مانسہرہ پریس کلب میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ہمراہ مرکزی سیرت کمیٹی ضلع مانسہرہ کے ذمہ داران اور اراکین موجود ہیں، جن میں سے جناب مولانا قاضی حبیب الرحمن صاحب، اسی طرح مولانا قاری عبد المالک صاحب، مولانا زکریا داؤد صاحب، مولانا مفتی محمد حنیف صاحب، مولانا حسین کفایت صاحب اور مولانا اخلاق حسین سواتی صاحب اور دیگر حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ ہماری یہاں آمد کا مقصد بیان کرنے سے پہلے میں اپنے پریس کلب کے صدر جناب شہزاد جہانگیری صاحب، جنرل سیکرٹری جناب فخر عالم صاحب اور دیگر جتنے یہاں ذمہ داران حضرات تشریف فرما ہیں، ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یہاں موقع فراہم کیا اور وقت عنایت فرمایا۔ ہماری آمد کا اصل مقصد جو ہے، پرسوں جمعۃ المبارک کو بعد از نماز عصر تا عشاء مرکزی ختم نبوت چوک میں انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان تاریخ ساز سیرت خاتم النبیین کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے، جس کانفرنس میں انشاءاللہ ہمارے ملک کے نامور وہ علماء کرام کے جن کا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہی ہے، ان کو شرکت کی اور خطاب کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کانفرنس کے سلسلے میں ہم نے پورے مانسہرہ شہر اور اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی حضرات ہیں، چاہے وہ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ اساتذہ اور پروفیسرز ہوں، چاہے وہ صحافی حضرات ہوں، یا جس بھی طبقہ فکر سے ان کا تعلق ہو، ان سب حضرات کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے بنفس نفیس خود بھی حاضر ہو کے دعوت دی ہے۔ بعض حضرات کو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت دی ہے، بعض حضرات کو ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے دعوت دی ہے۔ آج ہم یہاں اپنے پریس کلب کے ذمہ داران اور عہدیداران کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ حضرات کو اس کانفرنس کی باضابطہ دعوت دینے کے لیے کہ آپ حضرات اس کانفرنس کے اندر تشریف لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اور سیرت طیبہ کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ آپ حضرات نے ہمیشہ علماء کا دینی تحریکوں میں ہر حوالے سے ساتھ دیا ہے، میں اس پر بھی آپ سب حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مانسہرہ کے مختلف جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں، سوشل مسائل ہیں، یا جیسے بھی سیاسی، سماجی، مذہبی، ان تمام مسائل کے اندر ہمیشہ آپ نے معاشرے کی اور عوام کی آواز بن کر بھرپور طریقے سے ترجمانی کی ہے۔ اس ترجمانی پر بھی ہم آپ کا خصوصی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنے فرائض منصبی احسن انداز سے ادا کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھرپور طریقے سے شریک بھی ہوں گے، اپنے تمام دوستوں کو بھی دعوت دیں گے اور اس کانفرنس کی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کوریج بھی کریں گے۔